الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام محض مخلص مسلم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، میں نے سورۃ الماعون پارہ 30 کی چند آیات طیبات آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال کے دربار ذی جلال با کمال لازوال میں دعا التماس جاری ہے کہ رب کریم مجھے صحیح، سچ اور حق بات کہنے اور طرفین کو سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعہ سے ہمارا موضوع شروع ہوا ہے نماز کے سلسلہ میں، اور گزشتہ جمعے اہمیت نماز کے متعلق چند گزارشات آپ کے گوش گزار کی تھی۔ نماز پڑھنے والے جو لوگ ہیں، نمازی دو قسم ہیں۔ کچھ ایسے نمازی ہیں جن کی نماز اللہ کے دربار میں مقبول اور منظور ہے، اور کچھ ایسے نمازی ہیں جن کی نمازیں اللہ کے دربار میں شرف قبولیت نہیں پاتی، ان کی نماز مردود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو نماز کا ڈھانچہ ٹھیک نہیں، اور یا نماز کی روح ٹھیک نہیں۔ ایک ہے نماز کا ڈھانچہ اور ایک ہے نماز کی روح۔ اگر نماز کا ڈھانچہ ٹھیک نہ ہوا تو تب بھی نماز مردود ہے۔ اگر اس بندے نے نماز کے فرائض، نماز کے واجبات کا خیال نہ رکھا تب بھی اس کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اور اگر اس بندے نے وہ مسئلہ نہ مانا جس مسئلے کو اللہ نماز میں سمجھا رہا ہے، جو مسئلہ نماز کی روح ہے، ساری عبادات کی روح ہے، اگر اس مسئلہ کو نہ مانا تو تب بھی نماز نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز خیال کر،
اللہ نے نمازیوں کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے، کہیں رب کریم کا اعلان ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں ایمان والے فلاح پا گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اللہ کون سے ایمان والے؟ اللہ نے ایمان والوں کی نشانی بیان کی، فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز کے اندر اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، ان کی نماز میں خشوع موجود ہے، ان کی نماز میں خضوع موجود ہے، ان کی نماز میں اللہ کی طرف توجہ موجود ہے۔ لیکن دوسرے مقام پہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا فویلن، ہلاکت ہے، بربادی ہے، جہنم کا ایک خاص حصہ تیار ہے، للمصلین، کچھ نمازیوں کے لیے۔ اللہ کہتا ہے کچھ نمازی لیکن تباہ ہو گئے ہیں، کچھ نمازی لیکن ہلاک ہو گئے ہیں، کچھ نمازی لیکن میں اللہ ان کو جہنم کی اس وادی میں ڈالوں گا جو وادی میں نے بڑے باغیوں اور ظالموں کے لیے تیار کی ہے۔ اللہ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، آ بھی جاتے تھے، وضو بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن نماز میں جب کھڑے ہوتے تھے انہیں اس بات کا خیال ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، انہیں اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہوتی تھی کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، انہیں اس بات کا خیال ہی نہیں ہوتا تھا کہ سجدہ کیا ہے، رکوع کیا ہے، قیام کیا ہے۔ بس آ جاتے تھے، عادت پوری کر کے چلے جاتے تھے، قیام بھی ٹھیک نہیں کرتے تھے، رکوع بھی ٹھیک نہیں کرتے تھے، سجدہ بھی ٹھیک نہیں کرتے تھے، بس جلدی جلدی رکعتیں پوری کی اور بھاگنے کی کوشش کی۔ اور جو نماز کے اندر پڑھ رہے ہوتے، پڑھتے تو تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پڑھتے تو تھے سمع اللہ لمن حمدہ، پڑھتے تو تھے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پڑھتے تو تھے لیکن پتہ نہیں تھا ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو ایسے نمازی ہیں فویلون، یہ ہلاک ہو گئے، فویلون یہ تباہ ہو گئے، فویلون یہ برباد ہو گئے۔ اللہ نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، اور نبی علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد ایک بندہ مسجد میں داخل ہوا، اس نے جلدی جلدی وضو کیا، وضو کر کے آیا اور اس نے نماز شروع کر دی۔ نبی علیہ السلام اسے دیکھ رہے ہیں، یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس بندے کو نہ قیام کا خیال ہے، نہ رکوع کا خیال ہے، نہ رکوع کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرنے کا خیال ہے، نہ بین السجدتین تھوڑی دیر ٹھہرنے کا خیال ہے، نہ قومے کا خیال ہے، نہ جلسے کا خیال ہے، بس جلدی جلدی نماز کو پڑھتے جا رہا ہے۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوا، نبی علیہ السلام کے پاس آیا، نبی علیہ السلام کو اس نے سلام کیا، آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، اور سلام کا جواب دے کے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اور نمازی لوٹ جا، دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی کوئی نہیں۔ حالانکہ پڑھ کے آیا ہے، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ،
تو نے نماز تو نہیں پڑھی، تو نے تو پرندے کی طرح صرف چونچے مار کے آ گیا ہے، جلدی جلدی اٹھک بیٹھک کر کے آ گیا ہے۔ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، وہ بندہ واپس چلا گیا، پھر نماز پڑھنی شروع کر دی، نماز پڑھ کے دوبارہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پھر لوٹ جا دوبارہ نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہے۔ وہ دوبارہ چلا گیا، تیسری دفعہ اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لایا، آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا پھر نماز پڑھ، تو نے نماز کوئی نہیں پڑھی۔ آگے سے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سے زیادہ اچھی نماز پڑھنی آتی ہی کوئی نہیں، علمنی، اللہ کے نبی مجھے اس سے اچھی نماز آتی کوئی نہیں، فعلمنی، مہربانی کرے مجھے نماز سکھا دینا تاکہ میں اس طرح نماز پڑھوں۔ اللہ، آج بعض بندوں کو نماز پڑھتے ہوئے بندہ دیکھ کے حیران ہوتا ہے، اتنی سپیڈ میں نماز پڑھتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ آپ علیہ السلام نے اسے نماز سکھائی، فرمایا اللہ کے بندے اذا قمت الى الصلاة فکبر ثم اقرأ بما تیسر معک من القرآن، فرمایا اللہ کے بندے جب نماز پڑھنے آئے، یہ نماز کوئی کھیل تو نہیں ہے، یہ نماز کوئی تماشا تو نہیں ہے، یہ نماز کوئی ورزش تو نہیں ہے، یہ نماز کوئی عادت تو نہیں ہے، بلکہ یہ نماز تو عبادت ہے۔ اس لیے جب نماز پڑھنے آئے فکبر، آرام سے تکبیر کہہ، پھر جو قرآن تجھے یاد ہے وہ قرآن پڑھ، پھر رکوع کر اطمینان سے، رکوع کے بعد تھوڑی دیر ٹھہر جا اطمینان سے، پھر سجدہ کر اطمینان سے، اللہ اکبر، سجدے سے جب فارغ ہو جائے تو پھر دوسری رکعت میں چلا جا اطمینان سے، جب دوسری رکعت میں چلا جائے تو پھر اطمینان سے، آرام سے، سکون سے قرات کر، حتیٰ کہ دوبارہ رکوع کر، پھر سجدہ کر، پھر جب تشہد میں چلا جائے بالکل اطمینان سے تشہد میں بیٹھ جا، جلد بازی نہ کر، بھاگم بھاگ کے پیچھے نہ چل، آرام سے، اطمینان سے، سکون سے تعدیل ارکان کا لحاظ کر، سجدے کے اندر چوری نہ کر، رکوع کے اندر چوری نہ کر، قیام کے اندر چوری نہ کر، قرات کے اندر چوری نہ کر۔ اللہ اکبر، نبی کی حدیث سننا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بڑا چور اور سب سے برا چور وہ بندہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی قتادہ روایت کرتے ہیں اپنے ابا سے، وہ نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسوأ الناس سرقۃ، سب سے برا چور وہ بندہ ہے الذی یسرق من صلاتہ، کوئی مرغی چور ہے، کوئی بکری چور ہے، کوئی پیسے چور ہے، لیکن فرمایا سب سے بد نصیب اور ظالم چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ اسوأ الناس سرقۃ، سب سے بدترین چور وہ ہے الذی یسرق من صلاتہ، جو چوری کرتا ہے اپنی نماز سے۔ اللہ اکبر، صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یسرق من صلاتہ،
نماز میں چوری کیسے ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، نماز پڑھ تو رہا ہے لیکن رکوع بھی ٹھیک نہیں کرتا، صرف ایک دفعہ نیچے گیا اس سے زیادہ سپیڈ سے واپس آ گیا، سجدہ بھی ٹھیک اطمینان سے نہیں کرتا۔ جو نماز پڑھتا ہے لیکن رکوع صحیح طریقے سے نہیں کرتا، سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کرتا، قوما صحیح طریقے سے نہیں کرتا، جلسہ صحیح طریقے سے نہیں کرتا، اطمینان سے سکون سے ٹھہر ٹھہر کے نماز نہیں پڑھتا، بلکہ اسے تو جلدی لگی ہوئی ہے، رکوع بھی جلدی میں، سجدہ بھی جلدی میں۔ اللہ اکبر میں نہیں کہہ رہا، آمنہ کے لال نے فرما دیا اسوأ الناس سرقۃ، یہ نمازی سارے چوروں سے بڑا چور ہے نمازی، پڑھ نماز رہا ہے بن چور رہا ہے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ اللہ کہتا ہے اے میرا پیغمبر اپنے امتیوں کو یہ اعلان سنا دے۔ اللہ کون سا اعلان ہے؟ فرمایا اللہ کہہ رہا ہے حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کچھ لوگ ایسے ہیں انہوں نے اپنے اعمال میں بڑا نقصان اٹھایا ہے۔ اللہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، دنیا میں جو انہوں نے نمازیں پڑھی تھی اللہ نے وہ بھی واپس کر دی، رد کر دی۔ دنیا میں جو حج کیے تھے وہ بھی مردود، دنیا میں جو زکاتیں دی تھی وہ بھی مردود۔ یہ بڑے خوش تھے، صوفی بنے بیٹھے تھے، ہم نے تو بڑی نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، ہم نے تو بڑے حج کیے ہوئے ہیں، ہم نے تو بڑے نفل پڑھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے ان میں سے کوئی عمل قبول ہی نہیں کیا۔ اس لیے یا تو عقیدہ شرکیہ تھا اور مشرک کا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا، یا یہ شخص بدعات کرتا تھا اور بدعتی کا بھی کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا، یا یہ حرام کھاتا تھا، حرام خور کا بھی کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا، یا یہ ریاکاری اور دکھلاوا کرتا تھا میں تو میں ہوں جی، میں بڑا نیک ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، دکھلاوا کرتا تھا، کوئی عمل قبول نہیں ہوا۔ یا اس نے باتیں تو کی لیکن اپنی مرضی کی خدا اور خدا کے رسول کی مرضی کی نہ کی۔ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، ان کی وہ ساری محنت جو دنیا میں کی تھی وہ ساری محنت ان سے ضائع ہو جائے گی۔ سوچ رہے تھے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ یہ شیطان بڑا بے ایمان ہے۔ بندہ دکان سے اٹھا، گھر سے چلا، مسجد آیا، وضو بھی کیا، نماز میں آ کے کھڑا بھی ہو گیا، لیکن شیطان نے اب بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، اس کو آرام سے نماز نہیں پڑھنے دیتا۔ حالانکہ کتنا فرق لگ جائے گا، اگر بالکل آرام سے نماز پڑھے تو 2 منٹ زیادہ لگ جائیں گے یا 3 منٹ زیادہ لگ جائیں گے۔ اور میرے عزیز ناراض نہ ہونا، امام جتنے جلدی نماز پڑھائے لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا امام ہے، اور امام اگر ایک آدھ رکوع زیادہ پڑھ لے تو کہتے ہیں استاد جی نماز بڑی لمبی پڑھاتے ہو۔ نہ میرے عزیز، نماز تو وہ عبادت ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھ سے کلام کرے، اللہ تجھ سے باتیں کرے اور تو اللہ کی باتیں سنتا رہے تو قرآن پڑھا کر،
اور اگر تو چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں اور میری باتیں اللہ سن سن کے مجھے جواب دے تو نماز پڑھا کر. نماز تو اللہ سے گپ شپ، اللہ سے پیار محبت اور مانگنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے. لوگ بھاگتے ہیں وسیلوں کے پیچھے، کہتے ہیں ہیلے وسیلے کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا. اور میرے عزیز اصل وسیلہ تو یہ ہے کہ صحیح نماز پڑھ. اس لیے قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو اللہ سے بالصبر، صبر کرتے ہوئے، والصلاۃ، نمازیں پڑھتے ہوئے. اس لیے خیال کرنا، ذرا توجہ تو کرنا. میرے مدنی کی حدیث تو سن رہا ہے، پر میں یہ سب سے بدترین چور ہے. اگلی حدیث سنانے لگا ہوں. امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. فرماتے ہیں نمازی دو قسم کے ہیں. ایک وہ نمازی ہے جو گھر سے چلا، مسجد آیا، صحیح طریقے سے وضو کیا، نبی کی سنت اور اللہ کا حکم سمجھ کے وضو کیا. اور حدیث پاک میں آتا ہے بندہ جب وضو کرتا ہے پانی کے ہر قطرے کے ساتھ اس کے گناہ گرتے ہیں. وضو کیا اس نے، وضو کر کے اندر آ گیا مسجد میں، صحیح طریقے سے اہتمام سے نماز پڑھی. لیکن یہاں ایک بات کو سمجھو، نماز کے اندر خشوع خضوع یہ نہیں ہے. بعض ایسے نا ہمارے ساتھی ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں خشوع خضوع اس بات کا نام ہے، ایسے بالکل اپنے آپ کو جکڑ دیتے ہیں. یہ خشوع خضوع نہیں ہے. اللہ نے آپ کو جو باڈی دی ہوئی آرام سے سلیقے سے کھڑے ہو جائیں اللہ کے دربار میں. بدن کو مروڑنے کی ضرورت نہیں ہے، سلیقے سے کھڑے ہو جاؤ. اور اب جو پڑھ رہے ہو اسے سمجھ سمجھ کے پڑھو، اس انداز میں پڑھو کہ میں پڑھ رہا ہوں، میرا اللہ سن رہا ہے. بات اللہ سے ہو رہی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے نے بڑے طریقے سے نماز پڑھی. اب ہوگا کیا؟ جیسے ہی اس بندے نے نماز ختم کی، وہ نماز آسمانوں کی طرف جاتی ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. وہ نماز آسمان کی طرف جاتی ہے، بڑی نورانی نماز ہوتی ہے. جیسے ہی وہ نماز آسمان کے قریب پہنچتی ہے تو فتح لہ ابواب السماء، اس نماز کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. وہ نماز سیدھی اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے اور کہہ کیا رہی ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. کہتی ہے نماز حافظک اللہ کما حفظتنی. وہ نماز اس نمازی کے لیے دعائیں کرتی جاتی ہے، کہتی ہے او نمازی اللہ تیری حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی ہے. حافظک اللہ کما حفظتنی، اللہ تیری بھی حفاظت کرے جیسے تو نے میں نماز کی حفاظت کی ہے. وہ نماز سیدھی اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے اور اس نمازی کے لیے سفارش کرتی ہے. اللہ اس نمازی نے مجھے ضائع نہیں کیا، میں تیرے دربار میں سفارشی بن کے آئی ہوں. اللہ اس نمازی کو تو بھی کبھی پریشان نہ ہونے دینا. اللہ. لیکن ایک نمازی وہ ہے، اللہ اکبر، ایک نمازی وہ ہے جو آیا اس نے وضو ٹھیک نہیں کیا جلدی جلدی، یا وضو تے ٹھیک کیا لیکن نماز ٹھیک نہیں پڑھی، جلدی جلدی نماز پڑھ کے چلا گیا، پتہ ہی کوئی نہیں 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں.
یا اس نے نماز بھی ٹھیک پڑھی، فرائض بھی پورے کیے، واجبات بھی پورے کیے، سنتیں بھی پوری کی، بڑے اہتمام اور سلیقے سے نماز پڑھی، لیکن دل میں گند موجود تھا، دل میں شرک والا گند موجود تھا، دل میں عقیدہ یہ تھا کہ فلاں مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روا ہے، فلاں میری کھوٹی قسمت کھری کر سکتا ہے، فلاں میری غیبانہ پکارے سن سکتا ہے، دل میں عقیدہ یہ تھا بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کر دے کھری، دل میں عقیدہ یہ تھا آئے ہیں تیرے در پہ جولی بھر کے جائیں گے، آئے ہیں خالی ہاتھ جولی، آئے ہیں تیرے در پہ کچھ لے کے جائیں گے، آئے ہیں خالی ہاتھ جولی بھر کے جائیں گے۔ دل میں عقیدہ کیا تھا؟ او جی یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے۔ دل میں عقیدہ کیا تھا؟ فلاں جو قبر والا ہے وہ بڑا پہنچا ہوا ہے، اس کی قبر پہ جو جاتا ہے اسے اولاد مل جاتی ہے۔ دل میں عقیدہ شرک والا تھا، اور اللہ کا قانون ہے جس کا عقیدہ شرک والا ہو وہ بیت اللہ کے سائے میں کھڑا ہو کے نماز پڑھے تب بھی اس سے اللہ لعنت کرتا ہے، بیت اللہ کے سائے میں کھڑا ہو کے تلاوت کرے تب بھی اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن کا فیصلہ ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ غسل کرنے سے بدن پاک ہوتا ہے، وضو کرنے سے بدن پاک ہوتا ہے، لیکن نماز تب قبول ہوگی بدن کو بھی پاک کر، دل کو بھی پاک کر، اور دل تب پاک ہوتا ہے عقیدہ یہ ہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اللہ کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے سوا داتا کوئی نہیں، اللہ کے سوا دستگیر کوئی نہیں، اللہ کے سوا نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، اللہ کے سوا کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا دلوں کے حال جاننے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا بیٹے بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا بیماریاں لگانے ہٹانے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا بیڑے ڈبونے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کشتیوں کو کنارے لگانے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا نظام کو چلانے والا کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مجھے اس دن کسی ساتھی نے ایک کلپ بھیجا، اس میں ایک مولانا صاحب تھے، شاید مولانا کہنا ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے کچھ بندے بٹھائے ہوئے ہیں، ان کو ذکر کروا رہے ہیں۔ ذکر کیا ہو رہا تھا؟ ہو 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 ہو۔ میں سمجھا کوئی ساز چل رہا ہے پیچھے۔ مجھے ساتھیوں نے کہا استاد جی یہ ذکر کروا رہے ہیں۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اوے اللہ کی پہچان ہو سے نہیں ہوتی، ذکر یوں ہوتا ہے الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ نہ میرے بھائی، اللہ اللہ صرف یہ ذکر بنتا ہی نہیں، ذکر تب بنے گا کہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ لگا ہوا ہے، پہچان ہو رہی ہے اللہ کی۔ نہ میرے بھائی، اگر یہ ہو کرنا یہ ذکر ہے تو یہ ذکر ابو بکر صدیق نے نہیں کیا، یہ ذکر فاروق اعظم نے نہیں کیا، عثمان ذو النورین نے نہیں کیا، علی شیر خدا نے نہیں کیا، کسی ایک صحابی نے نہیں کیا، میرے نبی نے نہیں کیا، ازواج مطہرات نے نہیں کیا، صحابیات نے نہیں کیا۔ یا ان کا نام لینا چھوڑ دے یا ان کے نام پہ بدعتیں کرنا چھوڑ دے، کوئی گنجائش نہیں۔ خیر، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرا نمازی ہے
وضو بھی کیا، مسجد میں آیا، نماز بھی پڑھی، لیکن جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے وہ نماز آسمان کی طرف جاتی ہے، جیسی وہ نماز آسمان کے قریب پہنچتی ہے اس نماز کے لیے اللہ کے فرشتے آسمان کا دروازہ نہیں کھولتے، وہ نماز نمازی کو بد دعا دیتی ہے، کہتی ہے زیاک اللہ کما زیاتنی، او ظالمہ جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے اس طرح اللہ تجھے ضائع کر دے، جس طرح تو نے مجھے تباہ کیا ہے اللہ تجھے تباہ کر دے۔ اللہ، نماز بد دعا دے رہی ہے۔ اور میرے بھائی 5 منٹ بعد دکان کھلی تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر نماز بد دعائیں دے تو وہ بندہ خیر اس کو مل ہی نہیں سکتی۔ کہتی ہے زیاک اللہ کما زیاتنی، تجھے اللہ ضائع کر دے، رسوا کر دے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا ہے۔ خیال کرنا، اللہ اکبر، اس نماز کو پرانے گندے کپڑے کی طرح لپیٹ کے اللہ کے فرشتے اس نمازی کے منہ پہ مارتے ہیں، کہتے ہیں جا تیری نماز مردود ہے، تو نے نماز کو ضائع کر دیا ہے، مردود ہے تیری نماز۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے عزیز کوشش کر کہ ہم نماز اس طرح پڑھیں تاکہ نماز ہمارے لیے دعائیں کرے، ہمارے لیے بد دعائیں نہ کرے۔ اس لیے سمجھنا ضروری ہے، نماز کے مسائل کو جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات، نماز کی شرائط خیال کر، نماز کی چند شرطیں ہیں، اور جب تک وہ شرطیں پوری نہیں ہوگی نماز نہیں ہے۔ پہلی شرط، بدن پاک ہو، بدن پہ کوئی نجاست نہ ہو، دل کے اندر بھی نجاست نہ ہو، بدن کے اوپر بھی نجاست نہ ہو۔ اگر بدن کے اندر دل میں شرک والی نجاست ہوئی تب بھی نماز مردود ہے، اور اگر بدن کے اوپر نجاست ہوئی تب بھی نماز کیا ہے؟ ایک شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بدن جو ہے اس پہ کپڑا موجود ہو، ستر ہو، بدن چھپا ہوا ہو۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا جو ستر ہے یہ فرض ہے، اور عورت کا سارا بدن ستر ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بدن پہ جو کپڑے ہیں یہ کپڑے پاک ہوں، پلید نہ ہوں۔ چوتھی شرط یہ ہے جس جگہ پہ نماز پڑھنے لگا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ پانچویں شرط یہ ہے جس وقت کی نماز پڑھ رہا ہے وہ وقت بھی ہو، ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو ظہر کا وقت ہو، اسی طرح مغرب کی نماز پڑھنی ہے تو مغرب کا وقت ہو، عشاء کی نماز پڑھنی ہے تو عشاء کا وقت ہو۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ اگر جان بوجھ کے ایک بندے نے قبلے کی بجائے کسی اور طرف منہ کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، ایک بندہ سفر کر رہا ہے کسی صحرا میں، نماز کا وقت ہو گیا اور اس کے پاس قبلہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں، بتانے والا کوئی نہیں، پھر قرآن نے حکم دیا فول وجہک شطر فول وجہک من حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، فرمایا جہاں بھی ہو تم کوشش کرو مسجد حرام کی طرف منہ کرو۔ لیکن اگر اس کو اس میں غلطی لگ گئی، نماز کے بعد پتا چلا کہ قبلہ ادھر تھا، میں نے نماز ادھر پڑھی، تو اب اس کی نماز ہو گئی ہے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ساتویں شرط، نماز پڑھے اور نماز کی نیت بھی کرے، نیت نماز۔ اب نماز کی نیت کیسے ہوگی یہ بات بھی سمجھ لو۔ عام طور پہ لوگوں نے یاد کی ہوئے میں نیت کرتا ہوں اس نماز کی، پڑھتا ہوں میں خاص واسطے اللہ تعالیٰ تے کہ 4 رکعت نماز فرض ظہر کے، پیچھے سے امام کے، منہ میرا طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔
لیکن جب یہ آتے ہیں بھاگ کر اور امام پہلے سے رکوع میں ہوتا ہے تو اب یہ زبان سے نیت کرنی شروع کر دیتے ہیں تو رکعت چلی جاتی ہے. اس لیے مسئلہ سمجھ، نیت اصل دل سے ہوتی ہے. نیت اصل کس سے ہوتی ہے؟ دل سے ہوتی ہے. نماز کی نیت زبان سے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. دل میں نیت ہو میں زور کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس یہی نیت ہے. اگر یہ 7 شرطیں موجود ہیں اب تو نماز میں کھڑا ہو جا. اب نماز کے اندر 6 چیزیں ہیں فرض، ارکان نماز. نمبر 1 تکبیر تحریمہ. نماز شروع کرتے ہو کہتے ہو اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ، سبحان اللہ. یہ فرض ہے. قیام فرض ہے، قرات فرض ہے، اسی طرح سجدہ فرض ہے، رکوع فرض ہے، اور آخری قاعدے میں مقدار تشہد بیٹھنا فرض ہے. اگر ایک بندے نے فرض چھوڑ دیا نماز باطل، شرط چھوڑ دی نماز باطل ہو جائے گی. اس لیے خیال کر 7 شرطیں ہو گئیں، 6 فرض ہو گئے. اب آگے آئے تو نماز کے اندر. اب ہم نماز شروع کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ضروری مسائل ذکر کروں گا، آپ نے توجہ کرنی ہے. سب سے پہلے آ گئے ہو نماز میں، سب سے پہلے اب تکبیر تحریمہ کرنی ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ بعض بندے ایسے کرتے ہیں، سر جھکا لیتے ہیں. نہیں، سر کو جھکانا نہیں ہے، بالکل سیدھا رکھنا ہے. سیدھے کھڑے ہو جاؤ، ہاتھوں کی انگلیاں کھلی رکھو، پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ یہاں تک، ہتھیلیاں قبلہ رخ رہیں، انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، اور یہ دونوں انگوٹھے جو ہیں یہ کانوں کی لو کے ساتھ لگاؤ. جب یہاں پہنچ گیا تو اب اپنی زبان سے نعرہ لگاؤ اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. میں اور تو اعلان کریں تو تب بھی بڑی بات ہے، لیکن کمال تو یہ ہے ابراہیم خلیل اللہ بھی کہتا ہے اللہ اکبر، موسیٰ کلیم اللہ بھی کہتا ہے اللہ اکبر، عیسیٰ روح اللہ بھی کہتا ہے اللہ اکبر، آمنہ کا لال بے مثال سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعرہ لگا رہے ہیں اللہ اکبر. کیا معنی اللہ اکبر کا؟ ذرا اس بات کو سمجھ تو صحیح نا. اللہ اکبر کے 2 معنی کرنے لگاؤں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، باقی سارے چھوٹے ہیں، بڑا ہے تو اکیلا کون ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی. اللہ کہتا ہے او انسانوں، نبی بھی انسان ہے، ولی بھی انسان ہے، پیر بھی انسان ہے، فقیر بھی انسان ہے، عربی بھی انسان ہے، اجمی بھی انسان ہے. اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، او لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، اللہ کے در کے مانگت ہو. واللہ هو الغنی، غنی ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ آنا ذرا خیال کرنا اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے. اذان میں جاتا ہے تو اللہ اکبر اللہ اکبر، رکوع میں جاتا ہے تو اللہ اکبر، سجدے میں جاتا ہے تو اللہ اکبر، قربانی کے دن آتے ہیں تو پڑھتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ویسے بھی تو ہر وقت پڑھتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. سمجھ
سمجھ تو صحیح نہ میرے بھائی، اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اگر تو اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر قبروں پہ سجدے بھی کرے، اللہ اکبر کہنے کے بعد قبروں کے جا کے نظر نیازیں بھی دے، اللہ اکبر کہنے کے بعد یا پیر بابا مدد، یا علی مدد، یا حسن مدد، یا حسین مدد کے نعرے بھی لگائے، اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں پیر فقیر میرے دل کا حال جانتا ہے، اللہ اکبر کہنے کے بعد تو یہ عقیدہ رکھے خدا کے پکڑے چھڑائے محمد، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، اللہ اکبر کہنے کے بعد تو یہ عقیدہ رکھے خدا دے پکڑے چھڑائے حسین، حسین دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، پھر تو اللہ اکبر میں تو جھوٹا ہو جائے گا۔ تجھے اللہ اکبر کا سچا معنی اللہ کی سچی کتاب قرآن سے سنانے لگا ہوں۔ سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، بالکل آخری آیت ہے، اللہ اعلان کر رہا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرا بندہ پہلے عقیدہ بنا، لم یتخذ ولدا، اللہ کا بیٹا کوئی نہیں۔ اللہ کا بیٹا کیا مطلب ہے؟ سمجھو، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا، یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ سمجھتے تھے نعوذ باللہ اللہ کی کوئی بیوی ہے اس سے عیسیٰ علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام پیدا ہوئے، بلکہ ان کا مطلب یہ تھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ساڈی سندا نہیں، عیسیٰ دی موڑدا نہیں، عزیر علیہ السلام اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ساڈی سندا نہیں، عزیر علیہ السلام کی موڑتا نہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ پہلے عقیدہ بنا، لم يتخذ ولدا، اللہ کا کوئی ایسا پیارا نہیں ہے جس کے سامنے اللہ مجبور ہو جائے۔ اللہ کسی کے سامنے مجبور نہیں ہوتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، سبحان اللہ، عقیدہ بنا کہ اس اللہ کا شریک بھی کوئی نہیں، ایک مچھر میں بھی کوئی شریک نہیں، مچھر کے پر میں بھی کوئی شریک نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، عقیدہ بنا اسے کسی وزیر کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی مشیر کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی ملازم کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی عملے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تیرا عقیدہ یہ بن گیا تو کبرہ تکبیرا، اب نعرے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو زمین پہ میری تعریفیں کر، میں اپنے فرشتوں کا جلسہ رکھ کے عرشوں پہ تیری تعریفیں کروں گا۔ سبحان۔ دوسری بات عرض کرنے لگا ہوں، اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے برابر کوئی نہیں، اللہ کے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس اللہ کے ہمسر بھی کوئی نہیں، برابر بھی کوئی نہیں۔ آسان کرنے لگا ہوں میں اس بات کو، ذرا 20ویں سپارے کی ابتدا میں جا، میرے رب نے اعلان کیا امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجا ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ اور میرے بھائی اس جملے کو ضائع نہ ہونے دینا،
زبان سے تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ پیر فقیر اللہ کے برابر ہے، لیکن کام ایسے کرتے ہیں کہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پیروں فقیروں کو اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ برابر کر رہے ہیں۔ کیسے؟ اللہ کا بھی سجدہ، قبر کا بھی سجدہ، اللہ کے نام کی بھی نظر نیاز، پیروں فقیروں کے نام کی بھی نظر نیاز۔ اللہ بھی مشکل کشا، علی بھی مشکل کشا، اللہ بھی داتا، حضرت علی حجیری بھی داتا، اللہ بھی دستگیر، اللہ کا پیارا بھی دستگیر، اللہ بھی گنج بخش، اللہ کا پیارا بھی گنج بخش، اللہ بھی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، بری امام بھی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، اللہ بھی عالم الغیب، پیر فقیر بھی عالم الغیب، اللہ بھی حاضر و ناظر، پیر فقیر بھی حاضر و ناظر، اللہ بھی دلوں کے حال جاننے والا، پیر فقیر بھی دلوں کے حال جاننے والے۔ اللہ کہتا ہے کسی کا نام تو ہے میرے ساتھ کسی کو شریک بنانا، حالانکہ میرے ساتھ شریک کوئی نہیں۔ اللہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا امن خلق السماوات والارض، اوپر دیکھ آسمان بنانے میں بھی میرا کوئی شریک نہیں، نیچے دیکھ زمینیں بچھانے میں بھی میرا کوئی شریک نہیں، وانزل لکم من السماء ماء، بارشیں برسانے میں بھی میرا کوئی شریک نہیں، سبزے اگانے میں بھی میرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ الہ مع اللہ، ہے کوئی میرا شریک تو پیش کرو، جب میرا شریک کوئی نہیں تو نعرہ لگاؤ اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں۔ میرے عزیز مسئلہ سمجھتا جا ذرا، اب تو قیام میں آ گیا، اللہ اکبر، اب ہاتھ باندھنے، کیسے باندھے گا؟ یہ انگوٹھا ہے اور یہ چھوٹی انگلی ہے دائیں ہاتھ کی، اس انگوٹھے اور اس انگلی کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑ لے، ایسے پکڑ لے، اور پھر اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے رکھ لے۔ اب تو کھڑا ہو گیا نماز میں، سبحان اللہ، کس کے دربار میں کھڑا ہو گیا؟ اللہ کے دربار میں۔ چلتے چلتے ایک بات کہہ دوں، میں اس دن آیا مسجد میں، ایک دن تو مسجد کی ایک صف جو تھی نا، اس پہ تیل لگا ہوا تھا۔ نماز تو ہو جاتی ہے، فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑی تکلیف کیا کرو، یہ جو میرے مزدور بھائی ہیں، کام والے بھائی ہیں، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ کچھ آئیں گے تو مسجد گندی ہوگی، صفائی میں تکلیف ہوگی، میں اور مطلب میں بات کر رہا ہوں۔ آپ جب نماز کے لیے آئیں تو دل میں جذبہ یہ رکھیں کہ کس کے دربار میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں؟ اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اپنی دکان میں سوٹ علیحدہ رکھیں، بس 1 منٹ لگتا ہے وہ کپڑے بدلے، آپ کے اس کپڑے بدلنے کی ادائیں بھی میرے اللہ کو پسند آئے گی کہ تیاری کر کے میرے دربار میں حاضری دینے آ رہا ہے۔ تو نماز میں کھڑا ہو گیا، مسئلہ بڑا ضروری عرض کرنے لگا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں نظر کہاں رکھنی ہے؟ نظر کہاں ہونی چاہیے؟ بعض بندے تو کوئی گزر رہا ہو، اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے، اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے، نہ ہو میرے بھائی۔ خیال کر ذرا، جب تو نماز میں کھڑا ہو گیا تو نظر رکھ سجدے کی جگہ پر۔ کدھر نظر رکھ؟ سجدے کی جگہ پہ نظر رکھ۔ جب تو رکوع میں چلا جائے اپنے پاؤں پہ نظر رکھ۔ جب تو سجدے میں چلا جائے اپنے ناک کے ان کناروں پہ نظر رکھ۔ جب تو سجدے سے اٹھ کھڑا ہو، تشہد میں بیٹھ جائے تو اپنی جھولی میں نظر رکھ، اور جب تو سلام پھیرنے لگے، دائیں طرف سلام پھیرے تو دائیں کندھے پہ نظر رکھ، بائیں طرف سلام پھیرے تو بائیں کندھے پہ نظر رکھ۔ یہ ضروری بات ہے، اپنی نظر کو بھی اللہ کے حکموں کے تابع کر۔
اسی طرح میرے عزیز خیال کرنا، جب تو نے نعرہ لگا دیا اللہ اکبر، اب اس کے بعد آگے دوسری چیز ہے جسے ثنا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ثنا کہتے ہیں۔ ثنا کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی تعریف۔ اللہ کی کیا ہے؟ تعریف ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس سے پہلے ایک مسئلہ سمجھ لو، جب آپ امام کے ساتھ آ جائیں اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ آپ نماز شروع کریں تو امام بھی ثنا پڑھے گا اور آپ بھی ثنا پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ نماز کے لیے آئے تو امام نے نماز شروع کی ہوئی تھی، پھر دیکھیں گے کہ امام تلاوت اونچی کر رہا ہے یا اونچی تلاوت نہیں کر رہا۔ اگر امام اونچی تلاوت کر رہا ہے تو اب آپ نے ثنا نہیں پڑھنی، خاموش ہو کے امام کی تلاوت سننی ہے۔ لیکن اگر امام آہستہ پڑھ رہا ہے تو پھر آپ جیسے ہی نماز میں آ کے امام کے ساتھ ملیں گے تو فوراً ثنا پڑھ لیں۔ اگلا مسئلہ، آپ آئے، امام نے 1 رکعت پڑھ لی تھی، 2 رکعتیں پڑھ لی تھیں، آپ مسبوق ہیں۔ اب آپ ثنا کس وقت پڑھیں گے؟ آپ سے 1 رکعت چلی گئی، 2 رکعتیں چلی گئی، اب آپ نے ثنا کس وقت پڑھنی ہے؟ تو جیسے ہی امام سلام پھیرے گا اور آپ اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہو کے سب سے پہلے آپ نے ثنا پڑھنی ہے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آگے آپ نے فاتحہ پڑھنی شروع کر دینی ہے۔ اس وقت جا کے آپ نے ثنا پڑھنی ہے، اور ثنا یہ میرے اللہ کی تعریف ہے۔ ثنا میرے اللہ کی کیا ہے؟ جنازہ پڑھتے ہو وہاں پر بھی پہلے ثنا ہے، پھر درود ہے، پھر دعا ہے۔ نماز شروع کرتے ہو اللہ اکبر کے بعد سب سے پہلے ثنا ہے، اس کے بعد آئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثنا ہے کیا؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک سبحانک اللہم۔ اے اللہ تو پاک ہے، کس سے پاک ہے؟ شریکوں سے پاک ہے، اللہ تیرا شریک کوئی نہیں۔ وبحمدک، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے۔ وتبارک اسمک، اللہ برکت والا صرف تیرا نام، برکت والا صرف تیرا نام۔ وتعالی جدک، اللہ اونچا ہے تیرا شان، تیرا مقام۔ ولا الہ غیرک، اللہ تیرے سوا الہ کوئی نہیں، تیرے سوا حاجت روا کوئی نہیں، تیرے سوا مشکل کشا کوئی نہیں۔ ولا الہ غیرک۔ اب اس ثنا کی تفصیل اور اس کا مفہوم انشاءاللہ میں آئندہ جمعے ذکر کروں گا۔ آپ ساتھی بر وقت آنے کی کوشش کریں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے جمعے کو ہم دیر مؤخر نہ کریں، پورے وقت پہ بات ختم کرتے ہیں تاکہ وقت پہ جمعہ ہو، آپ بھی آتے ہیں، آپ کو پریشانی نہ ہو۔ لیکن کوشش کیا کریں، دین سیکھنا ہے، یہ ہماری آخرت کا بہت بڑا سودا ہے، اس لیے وقت پہ آیا کریں تاکہ یہ ضروری مسائل جو ہے نماز کے یہ ہمیں آ جائیں۔ ہم نماز میں پڑھتے کیا ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔